کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر مبارک پر ہیں، اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے جو زمین اور جو مٹی جڑی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ لوگوں کو شاید، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ زمین عرش کے ٹکڑے سے، یعنی عرش سے بھی زیادہ افضل ہے وہ زمین کا حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کیا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ کیوں عرش سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ عرش میں اللہ ہے کیا؟ یہ کچھ لوگ ہمارے بیچ میں آئے ہیں جو لوگ یہ سب ایشو کریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تو جسم جثہ کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی آئیڈینٹیفائڈ کرنے کے لیے، آپ کو ایک سمجھانے کے لیے، ایک جسٹ دینے کے لیے کہ عرش پر موجود ہے، یا عرش ایک عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، اس پہ اللہ کرسی پر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو سورہ اس میں آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، یحیطون بکل شیء، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی چیز کو مسئلے کے اعتبار سے عقیدہ کا ایک بہت بڑا اختلاف کا ذریعہ بنایا۔ میں آپ کو ایک سمپل ایک مثال دوں کہ جب اللہ کو ہم لوگ محدود مانتے ہیں کہ وہ کسی کرسی پر ہیں یا عرش پر ہیں، تو گویا کہ ہم عرش کو بڑا کر دیتے ہیں اور اللہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ میں اس کرسی پہ موجود ہوں، میں اس کرسی پہ موجود ہوں، اگر میرا جسم کرسی سے بڑا ہوتا تو میں کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا، سما سکتا تھا۔ مکین اور مکان یہ ایک چیز ہوتا ہے۔ مکین اس کو کہتے ہیں جو چیز ہوتی ہے کہیں پہ، مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ وہ چیز ہوتی ہے۔ مکان ہمیشہ بڑا ہوتا ہے مکین سے۔ مکان ہمیشہ، ہمارا بیڈ روم ہمارا مکان ہے، تو انسان کے جو مکین ہوتے ہیں اس سے تو بڑا ہوتا ہے وہ، ورنہ پھر پیر باہر نکل جائے گا بیڈ روم سے، بیڈ سے باہر ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی۔ تو اللہ کو اگر ہم لوگ جس دن خاص کرتے ہیں یہ کہ وہ عرش پر ہیں، وہ کرسی پر ہیں، تو گویا کہ اللہ کی ذات سے دوسری چیز بڑی ہو جاتی ہے، تو اللہ اکبر نہیں رہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو لوگ، جو سلفی، خاص طور سے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور اس پہ بحث کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں یار اللہ ہر جگہ ہے، تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، چونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے جسم کو مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ تو عقیدے کے طور پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تو اللہ ہر جگہ بولنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اللہ کی ساری کائنات کو محیط ہے، اور وہ کس شکل میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے جس پر ہم بحث نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتے ہم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں صاف صاف آیتیں ہیں کہ اللہ عرش پر چلا گیا، استوى علی العرش، تو عرش پر کیسے چلا گیا؟ وہ لوگ جسم مانتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی عزت کو ڈاؤن کرتے ہیں، وہ جسم مانتے ہیں، تبھی تو اللہ عرش پر چلا گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں جیسے یہ کہا ہے کہ ہم نے عرش پر استوا کیا ہے، استوا علی العرش، اس کا میننگ، مفہوم، یہ ان آیتوں میں سے ہے یا ان قرآن کے ٹکڑوں میں سے ہے جس کو ہم متشابہات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں خود سورہ آل عمران میں کہا کہ ہم نے جو نازل کیا قرآن، اس میں سے کچھ آیتیں واضح ہیں، محکمات ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ محکمات کہتے ہیں جس کا میننگ، مفہوم سب پتہ ہو، نماز 4 رکعت ہے، ظہر 4 رکعت ہے، فجر 2 رکعت ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب سمپل بالکل۔ کچھ متشابہات ہے، جیسے اللہ نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، سورہ بقرہ میں، کہ جس طرف تم رخ کرو گے چہرہ پاؤ گے اللہ کا، نعوذ باللہ اللہ کا چہرہ ہے، ہاں؟ تو اللہ نے انہی چیزوں میں سے یہ ہے کہ استوى علی العرش، وہ عرش پر چلے گئے یا مستوی ہو گئے اور وہیں سے اپنا، تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم لوگ اللہ کو اللہ کی ذات اور اللہ کے جسم کے ساتھ عرش پر مستوی کر دے رہے ہیں وہاں پر، اور دوسری جگہوں پہ ان کو خالی کر دے رہے ہیں، تو گویا کہ ایک جسم بنا دیا، تو پوری کائنات سے وہ چھوٹے ہو گئے۔ تو اس بارے میں بحث نہیں کر علماء اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کرام سے یہ عقیدہ ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر کہ یہ آیات متشابہات ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر زیادہ نہیں کر سکتے، اور نہ اس کے معنی اور مفہوم کو ہم لوگ طے کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ اس کا علم اللہ کو ہے، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر ہم اللہ کو کہیں مستوی کریں گے تو وہ مکان جو ہے وہ مکی سے زیادہ بڑا ہو جائے گا، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اب اگر عرش کو ہم ایک کمرہ بھی مان لے تو اللہ کی ذات کمرے سے چھوٹی ہوگی، تبھی تو کمرے کے اندر سمائے گی، اتنی بیوقوفی کی بات ہے۔